واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 103 سے آج کا درس قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین ثواب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس کو جانتے ہوتے۔ پہلی چیز ہے ایمان اختیار کرنا، ایمان لے آنا، اور دوسری چیز تقوی اختیار کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں اور کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں میں ہمارا شمار ہو گیا ہے، اب ہم کامیاب ہی کامیاب۔ صرف ایمان لے آنا اور کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہوتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے حضور نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہے، جس کام کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے۔ اس کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہوتا ہے کہ حضور کے احکام پر انسان اپنی زندگی گزارے اور اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ چار مخلوقات ہیں، فرشتے، جن، جانور اور انسان۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، لیکن فرشتوں میں خواہشات نہیں ہیں۔ جانوروں میں خواہشات تو ہیں لیکن عقل و شعور نہیں ہے، اور انسان اور جن جو دو مخلوقات ہیں ان میں عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان اور جن کو اختیار بھی دیا ہے اور پھر سزا اور جزا کا پہلو بھی رکھا ہے کہ جو صحیح کام کرے گا اس کو جزا ہے اور جو نافرمانی کرے گا اس کو سزا ہے۔ ہم بعض اوقات ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی لکھیا ہی انج سی، تقدیر چ لکھیا ہی انج۔ منمانی ہم خود اپنی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، من چاہا عمل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے دل کیا ویسے کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کہے تو کہتے ہیں جی لکھیا ہی انج سی، جی میں لکھیا انج ہی ہونا ہے نا۔ تو بھائی تقدیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ وجوہات بھی لکھی ہیں۔ ہن بندہ جو چھتوں چھلانگ لا دے تو تھلے ڈگے تو لت ٹوٹ جائے تو آکھے جی اللہ نے لکھے ہی ہیں جسی، کیوں جی؟ بندہ چڑھے آپ چھاتے تو چھلانگ لاوے تو لت ٹوٹ جاوے تو کبھی اللہ نے لکھے ہیں جسی؟ ہاں جی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ چھلانگ لگائے گا تو ٹانگ ٹوٹے گی، نہیں لگائے گا تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو اختیار دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم ہر چیز کو اپنی منمانی سے کرنے کے بعد اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ نے انجی لکھیا سی جی میں اللہ نے کیتا، اور ویسے بھی ایسے چنگے کام اپنے کھاتے چ پا لینے تے جڑے نقصان والے کام ہوندے سے اللہ دے کھاتے چ پا دینے، اللہ والو آئی جی تو کاروبار چل پوے۔ جی ویکھیا نا ذہن لڑایا نا، کیسی انویسٹمنٹ کیتی میں، باجی تجربہ ہی بڑا ہے، اسی جس چیز کام کرنے کمال ہو جاندہ ہے، تو جے نقصان ہو جائے جی اللہ والو آئی۔ تو ہر چیز اللہ پر نقصان والے نہیں ڈالنی چاہیے، چنگے کام بھی اللہ تے پا دیا کرو کہ فائدہ ہویا ہے، اللہ نے برکت کیتی ہے، رحمت کیتی ہے، اللہ والو ہویا ہے۔ تو بھائی جو تقدیر لکھی گئی ہے اس کو بدلا بھی جاتا ہے، ہماری دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔
ہمارے اچھے اعمال تقدیر کو بدل دیتے ہیں، ہماری نیکیاں تقدیر کے معمولات کو بدل دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا بس وہ لکھ دیا، وہ بدلا نہیں جا سکتا، وہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کوئی بندے کو شوگر ہے اور وہ میٹھا کھانا بھی نہیں چھوڑتا، تو ڈاکٹر کے پاس وہ جائے اور کہے کہ جی مجھے شوگر ہے اور شوگر بھی 400-500 ہے، لیکن میٹھا بھی میں کوئی نہیں چھڑنا، کھانا کوئی نہیں چھڑنا، پرہیز کوئی نہیں کرنا، تو اب وہ ڈاکٹر لکھ دے گا کہ اگر اس نے پرہیز نہیں کیا اور میٹھا کھانا نہیں چھوڑا تو یہ تو پھر ایکسپائر ہو جائے گا، مر جائے گا، مہینہ 1.5 مہینہ یہ مر جائے گا اس کے بعد۔ اب یہ لکھ دیا ہے، اب وہ بندہ اس لکھنے کے بعد پرہیز شروع کر دے اور میٹھا کھانا چھوڑ دے، کیا پھر بھی مر جائے گا؟ بھئی پرہیز اب شروع کر دیا اس نے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹر نے جو لکھا تھا وہ اس کی وجوہات کی بنا پر تھا، وجہ تھی کہ وہ میٹھا نہیں چھوڑ رہا اور وہ پرہیز نہیں کر رہا، تو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اے جے باز نہ آیا تھے انہیں مر جانا ہے۔ اب اس نے چھوڑ دیا تو اب اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو بعینی ہی تقدیر کا معاملہ ہے، انسان کے معمولات پر تقدیر لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنے معمولات کو بدلتا ہے تو پھر تقدیر بدل بھی جاتی ہے، دعاؤں کے ساتھ بھی بدل جاتی ہے، نیکیوں کے ساتھ۔ ایک بندہ گناہ کیے جا رہا ہے تو لکھ دیا گیا بھائی اس نے جہنم میں جانا ہے، اب اس نے پھر گناہ چھوڑ دیے، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، کیا پھر بھی جہنم میں جائے گا؟ آپ کہیں نہیں ان تقدیر سے چونکہ لکھیا گیا ہے انہیں جہنم جانا ہے، انہیں جہنم ہی جانا ہے۔ نہیں بھائی، یہ وجوہات کی بنا پر تقدیر لکھی گئی ہے۔ ہاں جی جی اچھے کام کرے گا صلہ اچھا ہو جائے گا، اگر برے کرتا رہے گا تو برا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر کام تقدیر کے فیصلوں پہ نہ ڈال دیا کریں، کچھ اپنے معمولات کو چیک بھی کرنا چاہیے۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اگر یہ ایمان لے آنے کے بعد تقوی اختیار کرے، اگر یہ تقدیر والا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ یہاں پر اگر کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ جب اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں دونوں رائے موجود ہیں، اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا۔ جب لفظ اگر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں لچک موجود ہے۔ تو اللہ یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے فرمایا اگر ایمان لے آتے اور پھر تقوی اختیار کرتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں بہت اچھا اجر ہے ان کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے، کیسی بات اللہ نے فرمائی، اگر یہ جانتے۔ پنجابی میں کہاں اگر انہوں اس چیز کی خبر ہو جائے، اگر انہوں پتہ لگ جائے، تو فرمایا کہ اے پھر اللہ کو انہوں دا بڑا وڈا ثواب ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ سارے کام تقدیروں پہ نہ ڈال دیا کریں۔ جب کوئی نقصان ہو، یہ بات میں اکثر کیا کرتا ہوں، جب کوئی نقصان ہو تو بجائے اللہ پر ڈال کے بے فکر ہونے سے بہتر طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کر دیں۔ چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، آج مجھ سے کون سے ایسا عمل ہوا تھا جس وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، آج مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا، آج ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ کو چیک کرنے لگ جاتا ہے نا تو پھر گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال پھر حضور نے فرمایا کہ جب رات کو آپ بستر پر لیٹو، سونے لگو، تو اپنے سارے دن کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کر کے پھر سو۔ کیا پتہ زندگی صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، صبح اٹھ، یہی نیند بھی موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے، اس نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب صبح تم اٹھو نا تو دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بندہ سویا ہو تو تب بھی مرا ہی ہوتا ہے، تو دوبارہ زندگی ملی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، یہ دعا پڑھا کرو صبح اٹھتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو پتہ کوئی نہیں ہے زندگی کا کب صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، بندہ سویا رہ جائے۔
تو اپنے گناہوں کو یاد رکھتے رہنا چاہیے، اور جب کوئی نقصان ہو تو اپنے آپ کو چیک کریں۔ ہماری عادت ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، تیری وجہ تو یہ ہویا ہے، تیری وجہ تو نقصان ہویا ہے، پانڈا تیری وجہ تو ٹوٹا ہے، تیری وجہ تو کم خراب ہویا ہے۔ حالانکہ کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ہم دوسروں کو دیکھتے پھرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ اب پورے قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا تقریباً کوئی 88 مرتبہ یہ آیا ہے پورے قرآن مجید میں، 88 مرتبہ۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ آتا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا، تو صحابہ فرماتے ہیں اسی چکنے ہو جانے سا الرٹ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ حکم، یہ لفظ بول کر اللہ جو حکم دے رہا ہے یا تو گناہ سے روک رہا ہے یا نیکی کی تلقین کر رہا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی گناہ سے روکا ہے تو وہ گناہ ہم سمجھ جاتے کہ اللہ کے ہاں بڑا ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی نیکی کا حکم دیا ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ جس نیکی کا حکم دے رہا ہے یہ نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ ڈائریکٹ حکم ہے ایمان والوں کو۔ یہودیوں کو اللہ جب مخاطب کرتا تھا تو اللہ کہتا تھا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے لوگو جو مسکین ہو۔ لیکن جب مومنوں کی بات آئی، ہماری بات آئی، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو۔ کیسا اعزاز اللہ نے دیا ہمیں، کیسا انعام اور تمغہ اور سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہم الرٹ ہو جاتے جب یہ لفظ آتا، تو اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا، اور کہنا انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور کے پاس تشریف فرما ہوتے اور گفتگو ہو رہی ہوتی تو حضور کی توجہ اگر ادھر ہے تو جو ادھر صحابہ بیٹھے ہیں تو وہ اکثر کہہ دیتے رائنا، مطلب تھا کہ حضور ہماری طرف توجہ کرے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ حضور ذرا توجہ کیجئے گا۔ تو کافر لوگ کیا کرتے تھے، جو یہودی تھے انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، لفظ رائنا حضور توجہ کریں، تو وہ اس کو بدل دیتے تھے رائنا، بدل کے اور بگاڑ کے لفظ کو بولتے تھے۔ تو ایسا لفظ جو بگڑ جائے اللہ فرماتا ہے تم نے میرے نبی کے لیے استعمال بھی نہیں کرنا۔ عقیدہ رکھنا اور باقی چیزیں رکھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا جڑا لفظ میرے نبی دی گستاخی کرے اور لفظ بھی تسی نہیں بولنا۔ فرمایا رائنا، نہیں بولنا آج کے بعد تم نے، تو بولنا کیا ہے، انظرنا، حضور ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے۔ فرمایا وہ لفظ ہی بدل دو اور مشابہت اختیار نہ ہو یہود و نصارہ کی، وہ رائنا کہتے ہیں، تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا، تم نے انظرنا کہنا ہے۔ اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے کل قیامت کے روز اللہ اسی میں اٹھائے گا۔ اگر کوئی یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تو اسی میں اٹھائے گا، اگر کوئی عیسائیوں کی مشابہت کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ پھر عیسائیوں میں اٹھایا جائے گا۔ کبھی یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی، بلکہ یہاں تک حکم دیا، مسلمان کہتے تھے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں السلام علیکم، تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی یہود و نصارہ یا غیر مسلم تمہیں سلام کہے تو اس کے جواب میں کبھی وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ صرف کہنا ہے وعلیکم، جو تم انہوں کیا ہے تیرے ہوتے بھی ہوئے۔ اگر اس نے السلام علیکم صحیح بھی کہا ہے تو پھر بھی وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، چونکہ سلامتی کی دعا صرف آپ نے مومن اور مسلمان کے لیے مانگنی ہے۔ ہاں کوئی یہودی کوئی عیسائی السلام علیکم کہے یا السلام علیکم بھی کہے، اس صورت میں بھی آپ نے صرف وعلیکم کہنا ہے، پورا سلام کا جواب نہیں دینا، مشابہت بھی نہیں کرنی، اور سلامتی کی دعا صرف اپنے مومن اور مسلمان کے لیے مانگنی ہے۔ فَمَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ یا رسول اللہ۔